بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کردوں کی آبادی 30 ملین ہے جو کہ ایران، ترکی، عراق اور شام میں آباد ہے۔ کردوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ماضی سے لے کر آج تک اپنے لیے ہمیشہ ایک الگ ریاست کے قیام کی جد و جہد کرتے رہے ہیں، اور یہی خواب ان کے ماضی کے رہنماؤں کا بھی تھا، مگر کبھی ہی اپنے لیے الگ ریاست قائم نہ کر سکے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی امارات ہی قائم ہوئی ہیں، جیسا کہ مروانی امارات اور بدرخانی امارات وغیرہ۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسلمان ہوئے اور ان کے علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ اسی وقت سے وہ دوسرے عرب قبائلوں کی طرح رہتے تھے۔ کردوں کی تاریخ میں بہت سے ایسے قابل فخر چہرے ہیں جن پر پوری امت مسلمہ کو ناز ہے، مثلاً صلاح الدین ایوبی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ۔ دوسری خلافتوں کی نسبت خلافت عثمانیہ نے 16ویں صدی کے شروع میں کردوں کو بہت سی مراعات دی تھی، کیونکہ کردوں نے ایران کی شیعہ صفوی سلطنت کے خلاف لڑنے میں خلافت عثمانیہ کی مدد کی تھی۔ لیکن 1914 میں جب خلافت عثمانیہ اپنے اندرونی مسائل میں گھری ہوئی تھی، تب کردوں نے بھی دوسرے عربوں کی طرح سر اٹھانا شروع کر دیا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں میں شامل ہو گئے۔ آپ کردوں کی پچھلی 100 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ غیر مسلم بادشاہوں کی ہی خدمت کی ہے۔ 1918 میں کردوں نے محمود حفیظ برزنجی کی سربراہی میں انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے لواء السلیمانیہ کے نام سے خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک ملیشیا تشکیل دی، مگر یہ زیادہ عرصہ نہ چل سکی، اور اس کے حالات یہ بنے کہ کردوں نے ایک الگ ریاست کے قیام کے وعدے پر تاج برطانیہ کی مدد کے لیے خلافت عثمانیہ کے خلاف میدان میں آئے۔ لیکن 7 جولائی 1922 کو کردوں کو برطانیہ نے اس وقت میدان میں اکیلا چھوڑ دیا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوگان میں ترکی کے ساتھ لوگان معاہدے پر دستخط کر رہے تھے۔ لوگان معاہدہ پہلی جنگ عظیم میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ تاج برطانیہ اور اس کے اتحادیوں اور ترکی اور اس کے اتحادیوں کے درمیان لوگان شہر میں ہوا تھا۔ اس معاہدے میں یونان اور بلغاریہ کے ساتھ ساتھ ترکی کی سرحدوں کا بھی تعین کیا گیا، اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کی ملکیت کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا۔ کردوں نے تاج برطانیہ کے ساتھ ایک الگ ریاست کے قیام کے وعدے پر جو معاہدہ کیا تھا وہ زعفران معاہدے کے نام سے مشہور ہے، لیکن جب لوگان معاہدہ ہوا تو زعفران معاہدہ خود بخود منسوخ ہو گیا، جس کے بعد کردوں نے برزنجی کی قیادت میں مسلح مزاحمت دوبارہ شروع کی، جو کہ 1931 تک جاری رہی۔ 1932 سے کردوں کی مسلح مزاحمت کی قیادت احمد اور مصطفیٰ برزنجی کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے طویل جنگوں کے بعد عراق میں اربیل اور بدینن کے علاقوں پر قابو پا لیا۔ اس بار روسیوں نے کردوں سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے ایک خصوصی ریاست تشکیل دیں گے، اور کردوں نے بھی ایران کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا تھا۔ روسیوں کو اس وقت کے شاہ ایران محمد رضا پہلوی سے پریشانی تھی، اور انہوں نے کردوں کو ایک الگ ریاست کا لالچ دیا، اور کرد ان کے لالچ میں آ گئے۔ 22 جنوری 1946 کو روسیوں کی مدد سے کردوں کے حاکم قاضی محمد نے تمام کردوں کے لیے جمہوریہ مہاباد کے نام سے ایک خصوصی ریاست کا اعلان کر دیا۔ ایران کی شاہی حکومت نے روسیوں کے ساتھ جب تیل کے معاہدے پر دستخط کیے تو اس کے بدلے میں روسی کردوں کی حمایت سے دستبردار ہو گئے، اور جمہوریہ مہاباد اپنے قیام کے 11 مہینے بعد ہی ختم ہو گیا، اور کرد ریاست کے خاتمے کے 6 ماہ بعد ہی ایران کے مہاباد علاقے میں قاضی محمد کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ 1948 میں کردوں نے اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے۔ اسرائیل کردوں کے ذریعے اپنی مشرقی سرحد کی رکھوالی چاہتا تھا، اس لیے اسرائیل نے کرد جنگجوؤں کی تربیت شروع کر دی، اور اسرائیلی موساد واضح طور پر کردوں کو جنگی تربیت دے کر انہیں کرد علاقوں میں واپس بھیج رہی تھی۔ 1958 میں کرد انقلاب کے بعد عراقی حکومت نے کردوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور کردوں کے حقوق کو قبول کیا۔ 1970 میں صدام حسین اور کردوں کے درمیان ایک طے پانے والے معاہدے میں کردوں کو عراق میں باضابطہ طور پر قبول کر لیا گیا، لیکن کردوں نے اپنی عادت کے مطابق کچھ عرصے بعد اس معاہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عراق کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون ختم کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور صدام حسین کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اسرائیل اور کردوں کے درمیان موجودہ تعلقات صدام حسین کے لیے نئی بات نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اسرائیلی تیل کا تقریباً 8.8% تیل کردستان سے جاتا تھا، اور اسرائیل ہی کی کردستان میں سب سے بڑی تیل کی کمپنی تھی۔ بعد میں 2 کرد رہنماؤں جلال طالبانی اور مسعود بارزانی کے درمیان اقتدار کی جنگ ہوئی،
جس میں دونوں طرف کے ہزاروں کرد ہلاک ہو گئے، اور یوں عراق کے خلاف کرد مزاحمت کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئی۔ 1980 میں ایران نے کردوں کو صدام حسین کے خلاف اپنے لیے استعمال کیا۔ اس کے حالات یہ بنے کہ جب 1980 میں صدام حسین اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو خمینی نے جلال طالبانی اور مسعود بارزانی کے درمیان صلح کرا دی تاکہ دونوں مل کر ایک فوج عراق کے خلاف تیار کر لیں۔ کردوں نے ایران کے ساتھ مل کر عراق کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، جس کے رد عمل میں صدام حسین نے 1988 میں کرد شہر حلبجہ میں کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا اور ہزاروں کردوں کو ہلاک کر دیا۔ ایران اور عراق کی جنگوں میں کردوں نے نہ صرف ایران سے امداد حاصل کی بلکہ اسرائیلی حکومت سے بھی مالی امداد، اسلحہ اور تربیت حاصل کی، کیونکہ اس وقت صدام حسین سے زیادہ اسرائیل ڈرا ہوا تھا۔ 1991 میں کردوں نے امریکہ کو اپنی خدمات فراہم کی، اور وہ اس طرح کہ جب 1991 میں امریکی اتحادیوں نے کویت کو آزاد کرانے کے لیے عراق پر حملہ کیا اور عراقی فورسز کویت چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، تب ایک بار پھر کرد رہنما مسعود بارزانی نے امریکی اتحاد کی مدد کی اور کردوں نے امریکیوں کے ساتھ مل کر عراق کے خلاف جنگ لڑی۔ زمینی جنگ میں عراقی افواج کی شکست کی بنیادی وجہ اس وقت کرد مزاحمت ہی تھی۔ تب امریکیوں نے کردوں سے وعدہ کیا تھا کہ کویت کی آزادی کے بعد وہ عراق، ترکی اور ایران کے درمیان کردوں کی ایک خاص ریاست تشکیل دیں گے، لیکن صحرائے سہارا کے معرکے کے بعد اتحادی افواج نے کردوں کو صدام حسین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تب صدام حسین نے ہزاروں کردوں کا قتل عام کیا اور لاکھوں کرد اپنے علاقوں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ صدام حسین طالبانی اور بارزانی دھڑوں کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ تمام کرد جنگجوؤں کو ہلاک کر دے، لیکن تب فرانس نے مداخلت کی اور عراقی فورسز نے عراق کے شمال میں کردوں کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے بند کر دیے، جس سے کرد جنگجوؤں نے راحت کا سانس لیا۔ 1994 میں طالبانی اور بارزانی دھڑے کے درمیان ایک دفعہ پھر جنگ شروع ہوئی جو کہ 2003 تک جاری رہی، جس میں ہزاروں کرد ہلاک ہوئے۔ 2003 میں بش نے عراق پر پھر حملہ کر دیا اور دونوں کرد گروہوں نے امریکہ کی زیر نگرانی صدام حسین کے خلاف ایک بہت بڑی زمینی جنگ کا آغاز کیا۔ یہ زمینی جنگ امریکیوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی اور صدام حسین کے خلاف شمال کی طرف سے پوری زمینی جنگ کی قیادت کردوں کے ہاتھ میں تھی۔ 2005 میں امریکہ نے عراق میں پارلیمانی انتخابات کا اعلان کر دیا اور امریکی کمانڈر پال بریمر نے عراقیوں کو اقتدار منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ تب کردوں کے طالبانی ٹولے نے انتخابات میں 77 سیٹیں جیتی اور قومی حکومت کا سربراہ اسی کو چنا گیا اور مسعود بارزانی کو نیم خود مختار کردستان کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ مگر عراق سے امریکہ کے نکلنے کے بعد داعش کا ظہور ہو گیا اور کردوں نے داعش کے خلاف 3 بار امریکہ کی مدد کی۔ 2014 میں جب داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو امریکی افواج شام میں داخل ہو گئی اور کرد علاقوں میں بڑے بڑے فوجی اڈے قائم کر لیے۔ کردوں نے اس بار نہ صرف داعش کے خلاف بلکہ شام میں تمام دائیں بازو کے گروہوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ دائیں بازو سے مراد وہ تمام جہادی جماعتیں ہیں جو شام میں بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی تھیں۔ ترکی، جو کہ نیٹو کا ممبر اور امریکہ کا اتحادی ہے، اس نے متعدد بار نیٹو اور امریکہ میں کرد تحریکوں کے بارے میں شکایت کی، لیکن امریکہ نے ہمیشہ ترکی کو یقین دلایا کہ وہ ترکی کے خلاف کردوں کی مدد نہیں کریں گے، مگر یہ جھوٹ تھا۔ شام اور عراق میں داعش کی شکست کے بعد ٹرمپ نے شام سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا تو کرد ایک بار پھر ترکی کو گلے پڑ گئے، جنہوں نے ترکی میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا، اور نوبت یہ آ گئی کہ آج ترکی ان کردوں کے خلاف آپریشن پیس اسپرنگ کا آغاز کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ دونوں کرد تنظیموں PKK اور YPG ترکی جیسے سیکولر اور جمہوری نظام والے ملک سے علیحدگی حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقوں میں کون سی ترقی اور دودھ کی نہریں بہا دے گا۔ عراق میں جہاں انہیں کردستان نامی ایک خود مختار ریاست بنا کے دی گئی، پچھلے سالوں میں انہوں نے وہاں کون سی ترقی کی؟ آپ عراقی کرد علاقوں میں چلے جائیں اور ترکی کے کرد علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ عراقی کرد علاقوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں یہاں تک کہ خواتین کو بھی زبردستی فوجی تربیت اور ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ ترکی کے کرد علاقوں میں ایسا نہیں ہے۔ کرد قوم 4 ممالک میں تقسیم ہے۔ سب سے زیادہ تعداد ان کی ترکی میں ہے جو کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اور عراق میں بھی ان کی تعداد تقریباً اتنی ہی ہے، جبکہ 50 لاکھ کرد شام میں اور 50 لاکھ کرد ہی ایران میں آباد ہیں۔
لیکن صرف عراق میں ان کے علاقے کو نیم خود مختاری حاصل ہے، جہاں ہر طرح کے حالات خراب ہیں۔ اسی طرح شام میں بھی کردوں کو اسرائیل اور امریکہ نے ٹریننگ دے کر ترکی کی سرحد پر کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کی، اور انہوں نے ترکی کے اندر کچھ جگہوں پر کردوں سے بم دھماکے بھی کروائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرد تنظیموں PKK اور YPG عراق اور شام میں نہ تو ایرانی ملیشیاؤں کے خلاف لڑتے ہیں اور نہ ہی امریکہ یا اسرائیل کے خلاف۔ ان کا ہمیشہ سے بنیادی ہدف سنی اکثریتی علاقے ہیں اور سنی مسلمانوں کی نمائندہ جہادی تنظیمیں ہیں۔ اگرچہ کردوں میں زیادہ تر تعداد کمیونسٹوں اور ملحدوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام پسند بھی کردوں میں ہیں۔ لیکن کردوں میں قوم پرستی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کرد قوم کی سب سے بڑی جماعت انصار الاسلام، جس نے عراق میں امریکہ کے خلاف جنگ میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، ان کو عراق سے کرد قوم پرست عناصر نے ہی بے دخل کیا تھا۔ مختصر الفاظ میں کہا جائے تو PKK اور YPG دراصل بلیک واٹر ہی ہیں، صرف ان کا نام بدل گیا ہے، ورنہ ان کا کام وہی بلیک واٹر اور CIA کا ہی ہے، جس کی انہیں امریکہ، اسرائیل اور ایران سے خاصی بڑی اجرت مل جاتی ہے۔ اور آج جب ترکی تنگ آ کر ان کے علاقوں پر لشکر کشی کر رہا ہے تو اس میں وہ بالکل حق بجانب ہے، کیونکہ اپنے عوام کو امن و امان فراہم کرنا ترکی کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ترکی اپنے ملک میں پچھلے 8 سال سے رہنے والے 30 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو ایک نو سیف زون مہیا کرنے جا رہا ہے تو یہ انتہائی خوشائن بات ہے، جس میں دنیا کے تمام ملکوں کو مل کر ترکی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔